اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت بالغہ سے اس کو مختلف اعضاء سے نوازا۔ ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے اور دل کا کام محبت کرنا ہے۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا تو لاکھ اسے بچا، یہ کسی پہ تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جو انسان اپنے سینے کے اندر دل رکھتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یا تو اللہ تعالیٰ کی نورانی اور محبت کا اجالا ہوگا یا پھر دنیا کی نفسانی شہوانی محبتوں کا اندھیرا ہوگا۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو نیکیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ادھر اذان کی آواز آئی اور ادھر بندے کا دل بے قرار ہو گیا کہ میں اپنے رب سے، اپنے آقا سے، اپنے محبوب سے ملاقات کروں۔ اور جب دنیا کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو اس کے بارے میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اس کی تفصیل میں پھر علماء نے لکھا، وَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلِّ فَضِيلَةٍ، دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا یہ ہر بھلائی کی چابی اور کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دلوں کے اندر میری محبت سمائی ہوئی ہو، بلکہ ان کے دلوں پر میری محبت چھائی ہوئی ہو۔ اور ایک مومن بندے کی شان بھی یہی ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اب انسان کیسے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل سکتی ہے؟ تو چند صفات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم ان صفات کو سنیں، ان صفات کو اپنائیں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرے، آگے بڑھے۔ جس طرح وہ نیکیاں کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات پاتا جائے گا۔ صحابہ کرام کی عجیب شان تھی، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے سبقت کرتے تھے، بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا اچھا مکان دیکھ لیا تو ہم کہتے ہیں ہمارا مکان اس سے بہتر ہونا چاہیے،
کسی کی گاڑی دیکھ لی تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے اچھی ملنی چاہیے۔ تو ہماری دوڑ دنیا کی لگی ہوئی ہے، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں میں دنیا کی حقیقت کھل چکی تھی، حقیقت کھل چکی تھی۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی، جو امیر صحابہ کرام ہیں وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، وہ ان کے پاس مال پیسہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، بیواؤں کی، مسکینوں، فقیروں کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو میں چند کلمات بتاتا ہوں، اگر وہ کلمات آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی بہت اجر اور ثواب ملے گا، الا یہ کہ کوئی دوسرا بھی ان کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمات بتائے، فرمایا جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب ان کو کوئی عمل مل جاتا تو پھر اس پر عمل بھی کرتے تھے اور اس پر کاربند ہوتے تھے، استقامت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد تو جو غریب صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے، انگلیوں پر گننا شروع کر دیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب وہ پڑھ رہے تھے تو جو امیر صحابہ کرام سے انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتلائے تھے، ہم تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا حضور نے بتلائے تھے، کیا کلمات ہیں؟ انہوں نے بتا دیا۔ تو خیر بات آئی گئی ہو گئی، وہ گھروں کو چلے گئے۔ جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ سارے بیٹھے وہ کلمات پڑھ رہے تھے، سارے بیٹھے، غریب صحابہ کرام بھی اور امیر بھی۔ اب یہ پھر پریشان ہو گئے، یہ کیا بن گیا؟ ہم نے تو کہا سوچا تھا کہ ہمیں اجر اور ثواب زیادہ ملے گا، یہ تو امیر صحابہ کرام نے بھی پڑھنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ پھر پریشان ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی، جو کلمات آپ نے ہمیں بتلائے تھے وہ تو امیر صحابہ نے بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ نیکی کے اندر آگے بڑھنا، انسان جب نیکی کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دوسری صفت وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو بندہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، بچنا۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنا، یہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا یا نوافل پڑھنا اور روزے رکھنا، نفلی روزے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ممنوع چیز، کوئی شریعت کا جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے، کوئی ایسا کام عمل سامنے آ جائے تو انسان اس سے رک جائے، غیر محرم سامنے آ جائے اپنی آنکھوں کو جھکا لے، یہ تقوی ہے۔ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی۔ کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام ملے گا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، 50,000 سال لمبا دن ہوگا، اور سورج ایک نیزے کے پاس قریب آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہیں کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اب اللہ کے عرش کا سایہ ہر کسی کو تو نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے عرش کا سایہ 7 بندوں کو نصیب ہوگا، 7 بندوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال،
قال انی اخاف اللہ، کسی نوجوان مرد کو کسی حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے آگے سے کیا کہا؟ قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نوجوان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جس طرح یہ بشارت مرد کے لیے ہے، اسی طرح یہ بشارت عورت کے لیے بھی ہے۔ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور تیسری صفت، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔